4 مصروں میں کرنا چاہتا ہوں کہ الہی ہم دعا گو ہیں عمل میں جان پیدا کر. الہی ہم دعا گو ہیں عمل میں جان پیدا کر. جو تیرے در پہ ہو مقبول وہ ایمان پیدا کر. یہ غربت مفلسی فاقہ کشی منظور ہے ہم کو مگر نسل ہماری حافظ قرآن پیدا کر. مگر نسل ہماری حافظ قرآن پیدا کر. ایسا لگتا ہے سمجھ میں نہیں آیا اتنی محنت سے یہ پڑھا. خیر تمہارے بعد یہی حال ہونا جو بھی پڑھے گا. یہ ایک دعا دیتا ہوں 2 شعروں میں کہ جنت الفردوس میں گھر سب کا عالی شان ہو. جنت الفردوس میں گھر سب کا عالی شان ہو. یا الہی بچہ بچہ حافظ قرآن ہو. آمین تو کہہ دیجئے بھائی. یا الہی بچہ بچہ حافظ قرآن ہو. حمزہ یاس صاحب آپ کے ہاں دوسرے والے رہتے ہیں. دوسرے والے کہاں ہیں؟ کدھر غائب ہو گئے؟ میں نے تمہیں بھی غور سے سنا. میرے والے سن لو. امتیاز صاحب میرے والے سن لو. ہاں ان کے یہاں دوسرے والے رہتے ہیں وہ سن لو. اسلام کا کچھ بھی تجھے عرفان نہیں ہے حمزہ. اسلام کا کچھ بھی تجھے عرفان نہیں ہے حسین بھائی. اسلام کا کچھ بھی تجھے عرفان نہیں ہے. اچھائی برائی کی بھی پہچان نہیں ہے اصحاب پیمبر سے عداوت کا نتیجہ نسلوں میں تیری حافظ قرآن نہیں ہے. ایک قوم ہے جو سمجھ رہے. اچھا شکریہ بھائی. اس ٹھنڈ کا سب سے پہلا سب سے خطرناک واقعہ یہی ہے کہ آپ نے مجھے انعام سے نواز دیا. چلیے مجھے ایک شعر 4 مصرے یاد آ رہے تھے کہ بخشش کا ابھی ان کی سامان ادھورا ہے. حسین بھائی یہ بھی آپ کی نظر بس آپ ہی کو سنانا چاہتا ہوں. بخشش کا ابھی ان کی سامان ادھورا ہے. ایمان نہیں پورا ایمان ادھورا ہے. جنت کی تمنا ہے جنت میں نہ جائیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن ادھورا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن ادھورا ہے. آئیے میں یہ چاہتا ہوں کہ حمزہ ایاز نے آپ کو بڑی اچھی نعت سنائی تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے 2-4 مصرے پڑھ کر کے اور مقرر کے حضور حاضر ہو جاؤں کہ نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا. اگر میں سچ بول رہا ہوں تو آپ حضرات بتائیں کہ نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا. نہ یہ مخمل نہ پھولوں کا بچھونا کام آئے گا. سرے محشر سوانیزے پہ جب آ جائے گا سورج رسول اللہ کی چادر کا کونا کام آئے گا. رسول اللہ کی چادر کا کونا کام آئے گا. اور ایک شاعر نے کہا کہ دامن بچا کے دور سے طوفان جائے گا. دامن بچا کے دور سے طوفان جائے گا. ہم عاشق رسول ہیں پہچان جائے گا. ناراض ہوگا ہم سے اگر رب ذوالجلال دیں گے نبی کا واسطہ وہ مان جائے گا. دیں گے نبی کا واسطہ وہ مان جائے گا. اور ایک شاعر نے کہا کہ جزاک اللہ خیرن فی الدارین. بھئی آپ نے میری اتنی حوصلہ افزائی کر دی. واقعیتاً میں اس کا اہل نہیں ہوں. میں واقعیتاً کہہ رہا ہوں یہ میں یہاں سے اٹھ کر کے یہاں آیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک کا سفر طے کرنے میں کتنا ہل گیا. خیر بہرحال 4 مصرے آپ کو سنا دو کہ اجالوں میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. مشکل حالات چل رہے ہیں لیکن میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ اجالوں میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا. برود حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں میرے آقا کو ہرگز یہ گوارا ہو نہیں سکتا. اور آپ کے لیے ایک پیغام کہ جزاک اللہ خیر الفدار. بھائی واقعیت میں خواب کو نہیں دیکھ رہا ہوں. آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ با ادب با اصول ہو جاؤ. سارے مقرروں کی تقریر کا نچوڑ پیش کرتا ہوں کہ با ادب با اصول ہو جاؤ. باغ جنت کا پھول ہو جاؤ. ساری دنیا جھکے گی قدموں میں تم غلام رسول ہو جاؤ. تم غلام رسول ہو جاؤ. آئیے غلام رسول کی طرف جانا چاہتا ہوں
اور خانوادہ شیخ الاسلام کے ایک بڑے معزز اور مؤقر خطیب کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پہلے ان کے استقبال کے لیے یہ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں رہا رحمتوں کے ساتھ، اللہ کی قسم میں رہا رحمتوں کے ساتھ، میں جتنی دیر بیٹھا رہا حافظوں کے ساتھ محفوظ ہو گیا وہ زمانے کے مکر سے، جو شخص چلنا سیکھ گیا عالموں کے ساتھ۔ آئیے ان استقبالیہ مصروں کے بعد میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں نواسے محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمد خبیب صاحب مد ظلہ العالی سے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ ہاں دین الہی کے نگہبان یہی ہیں، ہاں دین الہی کے نگہبان یہی ہیں، اسلام تیرے حسن کی پہچان یہی ہے، وارث یہی علم نبوت کے اخلاق، حافظ بھی یہی دین کے سلطان یہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ بزرگوں اور بھائیوں اور حافظ ہو جانے والے بچوں کے سرپرست اور والدین، آج ہمارے اس گاؤں کے اس مدرسے کے اندر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے قرآن مجید اور اپنی اس عظیم کتاب کی برکت سے ہم سب کو جمع ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی مجلسیں کہ جن کا توسط اور جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام پر مشتمل ہوتی ہے، اللہ ایسی مجلسوں کے اندر ہماری شرکت اور ہمارے حاضر ہونے پر ہمارے گناہوں کی بخشش بھی فرماتے ہیں۔ یہ بات احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگی سے اور ان کی سیرت سے اس بات کو بخوبی جانا جا سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، آج اللہ کا شکر ہے آپ کے اس مدرسے سے یہ چند حفاظ تیار ہو گئے، ان کے سروں کے اوپر پگڑی باندھ دی گئی
اور انہوں نے اپنے سینے میں اپنے قلب کے اندر قرآن مجید کو حفظ کر لیا. رکھ دیجئے. آج یہ مبارکباد کے مستحق ہیں یقیناً، لیکن ان سے زیادہ مبارکباد کے مستحق اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے یہاں جن کو اللہ تعالی مزید انعامات سے نوازے گا، ان کے ماں باپ ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، ایک روایت میں آتا ہے کہ چونکہ کل قیامت کے دن سورج کی روشنی اور سورج انسان سے بڑا نزدیک ہوگا، تو اس روشنی کی وجہ سے انسان کے جسم سے جو پسینہ نکل رہا ہوگا، وہ پسینہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس پسینے کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہوگا کہ بعض آدمی اس پسینے میں گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور بعض آدمی اپنے پیٹ تک اس پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنے گھٹنوں تک اس پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی پریشانی اور ایسے مصائب کے اندر، ایسی مشاکل کے اندر، ان حالات میں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اس سورج کی تپش سے اور اس کی پریشانی سے اللہ ان کو دور فرما دے گا. بعض روایات کے اندر حافظ قرآن کا لفظ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی حافظ قرآن کو ان 7 یا 8 لوگوں میں شامل فرمائیں گے کہ جو سورج کی اس تپش سے دور ہو جائیں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت کے سائے کے اندر ڈھانپ لے گا. آپ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت پڑھی ہوگی. قرآن مجید کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کل قیامت کے دن ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، دور ہوگا. شوہر بیوی کو دیکھ کر کے دور بھاگے گا، بیوی شوہر سے دور ہوگی، والدین اپنی اولاد سے دور ہوں گے، اولاد اپنے باپ اور اپنی ماں سے دوری اختیار کرے گی. دنیا کے اندر محبت رکھنے والے آپس میں وہاں دوری اختیار کریں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے نظریں چرائیں گے اور دور بھاگیں گے. قرآن مجید کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. حتیٰ کہ ہر نبی اپنی فکر کے اندر لگا ہوا ہوگا. اللہ کے بندے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہماری سفارش کر دیجئے اللہ کے سامنے. حضرت آدم علیہ السلام دوسرے انبیاء کے پاس بھیج دیں گے، یہاں تک کہ انسانیت آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی
فرمائیں گے کہ آج اگر اللہ کے یہاں کوئی سفارش کا حق رکھتا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا ہے۔ پوری انسانیت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے گی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے سفارش کا مطالبہ کریں گے، اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن ہر انسان ایک دوسرے سے دور بھاگے گا۔ ایک عالم، ایک محدث گزرے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ حافظ قرآن ایسا شخص ہوگا قیامت کے دن جو اپنے باپ کو بھی پکڑ کے لائے گا، جو اپنی ماں کو بھی پکڑ کے لائے گا، جو اپنے رشتہ داروں کو بھی پکڑ کے لے کر کے آئے گا، اور ان سب کی اللہ کے یہاں سفارش کرے گا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے سر کے اوپر وہ تاج رکھے گا کہ جس تاج کی روشنی ہماری دنیا کے چمکتے ہوئے سورج سے 1000 گنا زیادہ ہوگی۔ صرف ایک شخص جس کے بارے میں آتا ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کا حفظ کرنے والا، یعنی قرآن مجید کا حافظ، وہ ہوگا جو قیامت کے دن تلاشے گا، اپنے ماں باپ کو تو تلاشے گا، اپنے بھائی بہن کو تلاشے گا، اپنے رشتہ داروں کو تلاشے گا، اور سب کو لے کر کے آئے گا، جمع کرے گا اور اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا اور ماں باپ کے سر کے اوپر تاج رکھے گا۔ یہ اللہ نے حافظ قرآن کو انعام عطا فرمایا ہے، جو انعام اللہ تعالی نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ یہ آپ کے گاؤں کے اندر آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو تعلیم دینے والے مدارس، مکاتب، جن سے ہمارے بچے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھتے ہیں، جن سے ہمارے بچے کلمے کو سیکھتے ہیں، جن سے ہمیں دین سکھایا جاتا ہے، جن سے ہمیں نماز سکھائی جاتی ہے، جن سے ہمیں 5 وقت ہمیں نماز پڑھانے والا ہمارا امام ملتا ہے، جن سے ہمیں 5 وقت اذان دینے والا ہمارا مؤذن ملتا ہے، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا رہے یا نہ رہے لیکن ہمارے مدرسے رہیں گے، جن کے اوپر ہم اپنی جانوں کو نثار کر دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں، آج آپ کے گاؤں کے اندر، اس پر نور فضا کے اندر، اس مدرسے کی چہر دیواری کے اندر، اس مدرسے نے ان حفاظ کو تیار کر دیا ہے، ان بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ یاد رکھو، اس کی برکت سے انشاءاللہ اس اہل بستی، اس اہل گاؤں کے ہر ایک فرد کی انشاءاللہ مشکلیں دور ہوں گی۔ اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ جس گاؤں کے اندر، جس شہر کے اندر، جس بستی کے اندر بدعتیں کی جاتی ہیں، جس بستی کے اندر سنتوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے، اس کا وبال، اس کا گناہ اور اللہ کی ناراضگی اس کی وجہ سے تمام بستی والوں پر آتی ہے، جب تک وہ بدعت اس بستی کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ کہا گیا کہ جس جگہ اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے دین کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اس پر عمل
عمل کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کی برکتیں اس قدر اللہ تعالی نازل فرماتا ہے کہ تمام اہل بستی کے اوپر اللہ تعالی اس کی رحمتیں عام فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے 2 اولاد دی، 2 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، 4 بیٹے دیے، تو ہم ایک کو مدرسے میں پڑھائیں گے اور دوسرے کو، تیسرے کو کالج اور اسکول کے اندر پڑھائیں گے۔ آج ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے مسلمانوں کا، ہم اپنے مدرسے کے اندر ان بچوں کو بھیجتے ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یا تو ذہن کے اعتبار سے کمزور، یا ہم اپنی اولاد کے 1% حصے کو مدرسے کے اندر بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا ہے، انجینئر بنایا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو زمین اور جائیداد کا مالک بنایا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو دنیا دار بنایا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کی تمام دولت اس کی جھولی میں اور اس کے قدموں میں لے جا کر کے ڈال دی ہے، اللہ کی قسم ہماری یہ اولاد جس کو ہم نے دنیا دے دی، جس کو ہم نے محلات کھڑے کر کے دے دیے، جس کو ہم نے ڈاکٹر اور انجینئر، وکیل اور دنیا دار بنا دیا، کل قیامت کے دن اگر کوئی کام آئے گا تو ہماری یہ حافظ اولاد کام آئے گی، یہ ڈاکٹر اور انجینئر ہماری کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ کا نبی 1400 سال پہلے ہمیں یہ پیغام دے کر کے گیا ہے۔ جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال نامے کو لپیٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اب کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے کام آئے گی سوائے 3 چیزوں کے۔ ان 3 چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک وہ ہے جو نیک اولاد وہ پیچھے دنیا کے اندر چھوڑ کر کے گیا ہے، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، جو اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، وہ قبر کے اندر قبرستانوں میں پڑا ہوا ہے، وہ جا کر کے اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھتی ہے، وہ قبرستان جائے یا نہ جائے، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہ کر کے اس کے لیے قرآن مجید پڑھ کر کے اس کو ایصال ثواب کرتی ہے، اس کو بخشواتی ہے۔ یہ اولاد دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کے کام آئے گی، جبکہ ایک باپ، ایک ماں، والدین قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی یہ اولاد قرآن پڑھتی ہے تو باپ کے اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے، آج یہ اولاد نماز پڑھتی ہے تو ماں باپ کے اعمال نامے کے اندر لکھا جا رہا ہے، آج بھی یہ اولاد دعا کرتی ہے تو ماں باپ کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ یہ اولاد آج دنیا کے اندر ہے، اس کے اعمال نامے میں نیکی کو بعد میں لکھا جائے گا، پہلے ماں باپ کے اعمال نامے میں اس کی نیکی کو لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے فرما کے چلے گئے۔ کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے انہیں یقین تھا کہ میری امت کا جوان طبقہ، میری امت کا بوڑھا طبقہ، میری امت کے لوگ آخر زمانے میں میرے دین سے منہ پھیرنے والے ہوں گے، میری کتاب قرآن سے منہ پھیرنے والے ہوں گے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ضرور ہوں گے، لیکن اللہ کے دین سے دور ہوں گے، قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والے ضرور ہوں گے، لیکن قرآن کی تلاوت سے دور ہوں گے، قرآن سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ضرور ہوں گے، لیکن قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔
میرا نبی یہ کہہ کر کے چلا گیا کہ دیکھو اگر تمہیں اپنی سرخروئی اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اپنے چہرے کو سرخرو کرنا ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، تو یاد رکھو قرآن مجید اللہ کی مقدس کتاب میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہے۔ جب تک تم اس کو اپنے آپ کو اس کے اوپر عمل پیرا رکھو گے، مضبوطی سے اس کو پکڑے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جس دن تم نے چھوڑ دیا تو یاد رکھو بعض صحابہ بھی تھے، بعض وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں قرآن مجید کو لکھا تھا، وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، اللہ کا حکم آتا تھا، نبی ان کو سناتا تھا، وہ قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے، اور جب ہدایت چھین لی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ قرار دے دیا، صحابہ کی جماعت سے انہیں خارج کر دیا، وہ مرتد ہو گئے، ان کو مسلمان کہنا بھی گوارا نہ ہوا، حالانکہ قرآن مجید کو انہوں نے لکھا بھی تھا، قرآن مجید کو اترتے ہوئے انہیں دیکھا بھی تھا۔ میرے بزرگوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی ہدایت، اللہ تعالی کی توفیق اگر ہمارے شامل حال نہ ہو، اگر اللہ کی توفیق ہم سے چھین لی جائے تو یاد رکھو مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، انسان کا وجود بھی اس روئے زمین کے پشت کے اوپر زمین کو بھاری لگتا ہے کہ اے اللہ یہ تیرا فلاں بندہ ہے جو تیری ہدایت سے محروم ہے۔ انسان چلتا ہے تو آسمان اللہ کے دربار میں شکایت کرتا ہے، زمین اللہ سے شکایت کرتی ہے، دنیا کے اندر چلنے والی فضائیں شکایتیں کرتی ہیں، اے اللہ تیرا یہ وہ بندہ ہے جس سے توفیق چھین لی گئی، جس سے ہدایت کو چھین لیا گیا، جس کو ہدایت سے محروم کر دیا گیا ہے، آج یہ ہماری پشت کے اوپر چل رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو، اسی حقیقت کو بیان فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اے انسانوں، اے میرے بندو، یاد رکھو جب میں نے اس امانت کو، اس شریعت کو، اس دین مبین کو اتارنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے میں نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا تھا۔ اے آسمانوں، کیا تم میری اس امانت کو اپنی جھولی میں رکھ سکتے ہو؟ تو آسمانوں نے انکار کر دیا، اے اللہ تیری اس امانت کو ہم اپنی جھولی میں نہیں رکھ سکتے۔ سدن پور کے جوانوں، بوڑھوں، ایک بات کو کان کھول کر کے سن لو، آج میرے اور تمہارے سامنے یہ بچے بیٹھے ہیں حافظ کہ جن کے چہروں کے اوپر قرآن مجید کا نور ہے، جن کے سروں کے اوپر قرآن مجید کی دستار ہے، آج میرے اور تمہارے گاؤں کے اندر یہ مدرسہ موجود ہے جس کے رات میں، جس کے دنوں میں، جس کے اندھیروں میں، جس کے اجالوں میں قرآن مجید کی فضا گونجتی ہے، قرآن مجید کے نغمے گونجتے ہیں، جس کی فضاؤں کے اندر قرآن مجید اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث گونجتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، جب میں نے اس قرآن مجید کو تمہارے اوپر اور اس دنیا کے اوپر نازل کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے اس قرآن مجید کو آسمانوں پر پیش کیا، اے آسمانوں کیا تم میری اس امانت کو رکھ سکتے ہو اپنی جھولی میں؟ تو آسمانوں نے انکار کر دیا، اے اللہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں نے اس امانت کو زمینوں پر پیش کیا، اے زمینوں کیا تم رکھ سکتی ہو اس امانت کو اپنی جھولی میں؟ تو
تو زمینوں نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس امانت کو پہاڑوں پر بھی پیش کیا۔ پہاڑوں، تمہیں میں نے وجود دیا ہے، تمہیں میں نے بلندی دی ہے، تمہیں میں نے ایک حجم دیا ہے، تمہیں میں نے ایک مضبوطی دی ہے، کیا تم اس امانت کو اپنی جھولی میں رکھ سکتے ہو؟ پہاڑوں نے انکار کر دیا، اے اللہ ہم تیری اس امانت کو اپنی جھولی میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ وہ امانت ہے۔ اے چائے والو، اے چائے والو، ان کو بٹھاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اے لڑکے بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ نظام بگاڑنا اس کو بھی بٹھاؤ، آدمی کھڑا ہوا ہے، بٹھاؤ اسے۔ اپنے نظام کو تم خود خراب کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں پیٹا جاتا ہے، تمہیں مصیبت کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، تم سے جلسہ سننا بھی نہیں آتا ہے۔ خود کھڑے ہو کر کے ان در و دیوار کو گرا دو۔ تمہیں اتنی بھی عزت نہیں ہے اس مدرسے کا، اتنا بھی تمہیں وقار نہیں ہے، ڈوب کے مر جانے کی بات ہے یہ۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ در و دیوار ہمارے اور تمہارے غلام ہیں؟ اللہ کی قسم ہلدوانی کے اندر مسجد گری ہے، مدرسہ گرا ہے، تمہارے ملک کے اندر تمہارے اوپر چھری چلائی جاتی ہے، کیوں؟ تمہاری وجہ سے چلائی جاتی ہے۔ مسلمان ہو تم، خدا کی قسم مسلمان مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، ڈوب مرو جا کر کے کہیں۔ کیوں بلایا تھا جلسہ؟ کیوں بلایا تھا ان علماء کو؟ روزنے کے لیے ان کی پگڑیاں، کیوں انہیں حافظ بنایا تھا؟ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے؟ کیا تمہیں جواب نہیں دینا اللہ کیا؟ افسوس کا مقام ہے، لو اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو۔ اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایک کلمہ پڑھنے والے جھوٹے، ایک قرآن پڑھنے والے جھوٹے۔ آج دنیا میں فساد ہے تو تیری وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہے۔ جھٹلا دو قرآن کو، لات مار دو قرآن کے اوپر، نعوذ باللہ۔ یا اللہ کے دین کو سمجھایا جا رہا، بتایا جا رہا، تم چائے پی رہے ہو، تم ہنسی اڑا رہے ہو، تم مذاق کر رہے ہو۔ کیا چیز ہے تم مسلمان؟ یہ ہم مسلمان ہیں؟ عجیب تماشا تم نے بنا دیا ہے جلسوں کا۔ جلسہ ہوتا ہے تو دکانیں لگی ہوئی ہیں، چائے پینے کے لیے جلسے نہیں کیے جاتے۔ جب تک قربانی دینے کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، یاد رکھو صبح کو آ کر کے تمہارے مدرسے کے اوپر کوئی بلڈوزر چلا دے گا، زبان بھی نہیں ہوگی تم کھول کر کے اس کو روک سکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات میں ہم نے تو دین کی بات سنی تھی۔ کیا سنا تھا؟ وہی سب کچھ سنا تھا، اور جو سنا تھا پلہ ڈال مدرسے والوں نے لگا لیا، روشنیاں جلا دی اور ہم نے بھر دیا آ کر کے جلسہ کامیاب ہو گیا۔ جلسے کی کامیابی یہ نہیں ہے، جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہیں گے سنیں گے، ہم اس پر عمل کرنے کی نیت سے یہاں آئیں، یہ جلسے کی کامیابی ہے۔ عجیب چیز ہے، ہمارا حال یہی ہے۔ یہی ظالموں نے دیکھ لیا کہ مسلمان تو اپنے دین سے غافل ہے، ہر چیز سے غافل ہے، اس کو ترنی والا سمجھ لو، اس کے جوانوں کو شہید کر دو، اس کو لاش و خون میں تڑپا دو، یہ غافل ہو چکا ہے۔ یہی انگریز سمجھا تھا، یہی آج کا ظالم سمجھ چکا ہے کہ سب غافل ہیں، ان کو بلڈوزر کے نیچے دباؤ، ان کو مٹیوں کے نیچے دباؤ، ان کے چہروں سے داڑھیوں کو نوچ دو، ان کے جسموں سے لباس کو نوچ دو۔ آج مسلمان مسلمان نہیں ہے، آج تو اس کو تہ تیغ کر دو، تباہ و برباد کر دو، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کیا چیز ہے میرے بزرگوں؟
ہم جب تک اس چیز سے بیداری کے اندر نہیں آئیں گے، یاد رکھو اپنے آپ کو مسلمان ہمیں نہیں کہنا ہے۔ کیا چیز ہے مسلمان؟ اس چیز کا نام ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہو گئے مسلمان؟ اس چیز کا نام ہے اللہ نہ کرے صبح کو تمہارے گاؤں کے چوک میں آ کر کے کوئی قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے لگے، میرا جوان بھی کھڑا ہوگا، بوڑھا بھی کھڑا ہوگا، اگر اس ظالم نے تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر کے پوچھ لیا اے مسلمان تو قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بتا تیرا عمل اس کے اوپر کتنا ہے، تو سر جھک جائے گا، جواب نہیں دے سکو گے۔ عجیب چیز ہے میرے بزرگوں، ہمیں اس غفلت کی چادر کو اتار کر کے پھینکنا ہوگا۔ یہ مدرسے اس لیے نہیں ہے کہ صرف تعلیم دے دیں، یہ مجلسیں اس لیے نہیں بلائی جاتی کہ صرف آپ کو چند باتیں بتا کر کے کہہ دیا جائے جاؤ سو جاؤ، یہ اس لیے بلائے جاتے ہیں کہ تمہیں غفلت کی چادر کو کھینچ دیں، تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے تمہیں بیدار کر دیں، تمہاری آنکھوں کو کھول دیں، اس لیے تمہیں بلایا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ دیکھو تمہارے بچوں کے سروں میں پگڑیاں ہیں، خوش ہو کر کے چلے جاؤ، آؤ دیکھو یہاں پر کتنا اچھا میلہ لگا ہوا ہے، آؤ شریک ہو کر کے چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کی مجلس ہے، یہ نبی کی حدیث کی مجلس ہے، یہ علماء کی مجلس ہے، یہاں تو بیٹھو گے، کل قیامت کے دن جا کر کے تمہیں احساس ہوگا کاش اپنی پوری زندگی ان علماء کی جوتیوں میں بکھیر کر کے آ جاتے تو آج کچھ اور رتبہ ہوتا، آج تو کچھ نہیں، تمہیں علم کی قدر ہو رہی ہے، کوئی اس مجلس کی قدر کرنے والا نہیں ہے، آج نہیں ہمیں قدر ہے، کل قیامت کے دن قدر ہوگی۔ ابھی تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، ابھی تو خون رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم آج کی رات تم اور میں یہاں ہیں، کل کی رات کس کی قبر میں گزرنے والی ہے، وہاں کیا سوال ہوگا، کل بھی وہاں یہاں کچھ اور لوگ تھے وہ چلے گئے، آج میں اور تم ہیں، کل ہم چلے جائیں گے، کل کچھ اور لوگ آئیں گے، دنیا چل رہی ہے، اسی طرح دنیا چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو سوال ہر ایک سے کرنا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہی جواب دو گے اے اللہ تیری کتاب کو سنایا جا رہا تھا اور ہم چائے پی رہے تھے، ہم مدرسے کے باہر چوکوں اور چوراہوں کے اوپر شیطانیت کے اڈوں کو آباد کر رہے تھے، یہ ہم جواب دیں گے؟ عجیب بات ہے، جوان کو دیکھ لو، بوڑھے کو دیکھ لو، جہاں جلسے کی تاریخ آئی، جلسے کا دن آیا، لوگ کہاں کھڑے، جتنے یہاں بیٹھے اس سے زیادہ اور اتنی باہر پھر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کا دن سب کچھ کمانے کا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آج کا دن آخرت کمانے کا ہے، دنیا کمانے کا ہے، پہلے دنیا کی فکر ہونے لگتی ہے۔ کیا عجیب ماحول بنا دیا ہے میرے بزرگوں، یاد رکھو کسی کو دوش دینے کی ضرورت نہیں، کسی پر واویلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج نہ جانے کتنی مسجدیں گرا دی گئی، مدرسے گرا دیے گئے، کیوں روتے ہو؟ کیوں ہمارے آنسو گر رہے ہیں؟ مت گراؤ، جو کچھ ہو رہا قرآن کہتا ہے صحیح ہو رہا، پہلے اپنے اعمال کو درست کر، سب درست ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، قرآن سننے کے لیے ہم تیار نہیں، قرآن پڑھنے کو ہم تیار نہیں، تو کیوں ہمیں غم ہو رہا ہے کہ ہماری دینی تعلیم، دینی تحفظات کو ہمیں زد پہنچائی جا رہی، کیوں ہمیں غم ہو رہا ہے؟ دیکھ لو کتنے نوجوان بیٹھے ہیں تمہارے اس مجمع کے اندر، کیوں غم کرتے ہو؟ کیوں غم کرتے ہو کہ ہمارے دین کے اوپر پنجے ہیں؟ اپنی شکلوں کو تو دیکھ لو، اپنے جسموں کو تو دیکھ لو، غور کر کے تو ہم دیکھ لیں۔ میرے بزرگوں، بات جو ہونی تھی وہ ہو چکی، جو وقت ہمیں ضائع کرنا تھا ہم ضائع کر چکے۔
آئندہ یاد رکھو، میں آؤں یا نہ آؤں، میں تم سے ایک عہد لیتا ہوں، صرف آخر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، یاد رکھو۔ جوانوں، بوڑھوں، سدن پور کے لوگوں، مسلمانوں، یاد رکھو، جب بھی اس طرح کی مجلس ہو، علماء بلائیں، مدرسے سے تمہیں آواز لگائی جائے، دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، جوانوں، بوڑھوں، سدن پور کے مسلمانوں، یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھو کہ اے اللہ، یہ آواز علماء کی نہیں ہوگی، یہ آواز ان علماء کی نہیں ہوگی، یہ آواز مدرسے کے ذمہ داروں کی نہیں ہوگی، یہ آواز ہم تیری آواز سن کر کے آئیں گے، لبیک کہیں گے، دن کے اجالے رات کے اندھیروں میں بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور بات سننے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ، اس مجلس کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ عہد کرو، ہاتھ اٹھا کے عہد کرو کہ آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے، وعدہ ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، میں نے آپ کو کڑوی باتیں اس لیے کہی ہیں کہ اللہ پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق دے اور پھر آپ کو بھی دے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان کی آزادی کا وقت تھا تو رات دن ایک دن جاتے تھے اور گاؤں میں جا کر کے گزارتے تھے اور لوگوں سے یہ کہتے تھے، اے مسلمانوں، مکتب تیار کرو، اپنے گاؤں کے اندر مکتب کھولو، مدرسے کھولو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ دین کی تعلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آپ کے بچے حافظ بن گئے، نہیں، آپ کے بچے اپنے دین اور ایمان کے محافظ بھی ہیں، آپ کے دین اور ایمان کے محافظ بھی ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے بھی دین و ایمان کے محافظ ہیں۔ ان مدارس اور مکاتب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے نزدیک، عجیب چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے جو باتیں مجھے کرنی تھی میں کر چکا ہوں، اب جو وقت مجھے دیا گیا تھا میں اس وقت سے آگے بڑھ چکا ہوں، اس لیے بس اتنی بات جو عہد کیا ہے اس عہد کے اوپر قائم رہنا انشاءاللہ۔ رہو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اور دیکھو، ایک بات میں کہہ کے آپ سے جاتا ہوں، یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے کے کچھ ذمہ دار بھی ہیں، اس کی کچھ کمیٹی بھی ہوگی، اس کے کچھ ذمہ دار ہوں گے گاؤں کے لوگ، تو ہر ایک آدمی کان کھول کر کے سنو، یاد رکھو یہ مدرسے ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارا دین ہے، ہماری آخرت ہے۔ یہ مدرسے ہمیں ان سے دنیا نہیں کمانی ہے، ہمیں ان سے آخرت کمانی ہے۔ اس لیے اپنے ذہن سے، اپنے دل اور دماغ سے یہ بات بالکل ہمیں نکال دینی چاہیے کہ ہم ان مدرسوں سے دنیا کمائیں گے، نہیں، ہمیں ان مدرسوں کے اندر حفاظ تیار کرنے ہیں، ہمیں ان مدرسوں سے دین کے محافظ تیار کرنے ہیں، ہمیں ان مدرسوں کے اندر ایک نماز پڑھانے والا امام تیار کرنا ہے، ہمیں ان مدرسوں کے اندر اذان دینے والا مؤذن تیار کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے ان مدرسوں کو وجود دیا ہے۔ یہ کان کھول کر کے اپنے پلے میں گرا باندھ لو کہ اس مدرسے سے ہمیں دنیا نہیں کمانی ہے، ہمیں آخرت کمانی ہے۔ اپنی تمام تر ضروریات اور مصروفیات کو ترک کر کے جب مدرسے کا تقاضا آئے تو ایک پیر سے کھڑے ہو جاؤ اور مدرسے کے چلانے والوں کو، ذمہ داروں کو یہ پیغام دے دو کہ مولانا قاری صاحب یاد رکھو، جتنا یہ مدرسہ اینٹ سے، گارے سے اور سیمنٹ سے مضبوط ہے، نہیں، اس سے زیادہ یہ مدرسہ میرے کمر سے مضبوط ہے اور میرے جسم سے مضبوط ہے۔ یہ ہمیں جب تک ہم عہد نہیں کر لیں گے، یاد رکھو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔
اس لیے آپ حضرات اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہترین آپ کو موقع دیا ہے اس مدرسے کی شکل میں. آپ کی جیب سے زیادہ، آپ کی دولت سے زیادہ اس جوانوں سے کہتا ہوں تم بھی وقت دو اور دین سیکھو. بوڑھوں سے کہتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد بجائے اس کے کہ اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے غیبتیں کرو، نہیں، اپنے امام کے پاس بیٹھو، اپنے مؤذن کے پاس بیٹھو، اپنے عالم کے پاس بیٹھو کہ مولانا ہمیں دین سکھاؤ. تب ہم کامیاب ہیں، ورنہ یاد رکھو ہم ناکام ہو چکے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس مدرسے کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ کرو گے نا؟ رات کے اندھیرے